علماء ذوی الاحترام و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر ایک مرتبہ بارگاہ عقیدت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ دائما ابدا ابدا سرمدن سرمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کی اس مجلس میں داماد رسول مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی عظمت، ان کی شان کافی عظیم ہے، اور کلام مقدس کی بے شمار آیتیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے جن کی سب سے زیادہ تعریف بیان کی ہے، وہ مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیں گے کہ بچہ جو بالغ ہوتا ہے عموماً 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں، اور اسی عمر میں اس پر احکام لاگو ہوتے ہیں، نماز، فرض، روزے وغیرہ کے احکامات جو شریعت ان پر مکلف کرتی ہے، وہ 12 سے 15 کے بیچ میں۔ لیکن سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی عمر میں ہی داخل اسلام ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان پر احکام مکلف ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے ہی وہ داخل اسلام ہو گئے۔ میں اس حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے رکھوں، اس سے پہلے فاتح خیبر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ شاہ مرداں شاہ یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شاہ یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ شاہ مرداں، بہادروں کے بادشاہ، جو بہادر ہیں، بہادروں کے بادشاہ، شاہ مرداں شاہ یزداں قوت پروردگار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت کا نام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ذوالفقار کے علاوہ کسی کی تلوار نہیں ہے، یعنی سب سے زیادہ اگر کسی کی تلوار چمکتی ہے اور کفاروں کے گردنوں پر چلتی ہے، وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ ایک عظیم شخصیت ہے، آئیے میں ان کی سیرت کے حوالے سے آپ کو بتاؤں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہے حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا بھی اعلان نہیں فرمایا تھا، یہ کعبے کا طواف کر رہی تھی، ساتھ میں آپ کے والد ماجد ابو طالب بھی موجود تھے،
अचानक इनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया और कहीं कोई रास्ता ही नहीं मिला कि कहाँ जाएं। काबे का दरवाजा खुला हुआ था, अंदर जाकर के बैठ गई। इधर अबू तालिब हैरान और परेशान हो गए। बाहर निकल करके उन्होंने औरतों को तलाश करना शुरू किया, क्योंकि पेट में जो दर्द था वो हमल वाला दर्द था। बच्चे की विलादत से कब्ल जो दर्द होता है वो दर्द उनके पेट में शुरू हुआ था। इस रिवायत को जो मैं बयान कर रहा हूँ, इस रिवायत के रावी हैं हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। वो कहते हैं कि मुझसे उन औरतों ने इस रिवायत को बयान किया है जो औरतें वहाँ पर मौजूद थी, जो औरतें उस दौरान मौजूद थी। हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे दादा जान के हवाले से औरतों ने कहा कि मेरे दादा जान अबू तालिब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, औरतों को तलाश करने लगे। और इससे पहले कि औरतों को लेकर के काबे के दरवाजे में दाखिल होते, अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत हो गई थी। आप काबे में पैदा हुए, यह और बात है कि रिवायतें मुख्तलिफ है, लेकिन ज़्यादातर उलमा इसी जानिब गए हैं कि सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के बंदों में तनहा वो बंदा है जिनकी विलादत खाना काबा में होती है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब विलादत खाना काबा में हो गई, उस वक्त आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो वालिदा माजिदा है फ़ातिमा बिनते असद, उनको अपनी माँ की तरह चाहते थे और उनके पास जाकर के रहते थे। जब आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खबर मिली कि मेरी चाची के घर में बच्चे की विलादत हुई है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, लेकिन साथ ही साथ आप गमगीन भी हुए। किसी ने ये भी खबर दी कि जिस बच्चे की विलादत हुई है वो आंख भी नहीं खोल रहा है और किसी से गुफ्तगू भी नहीं कर रहा है, यानी बच्चा माजूर है। अल्लाह अकबर। जब ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात की इत्तला मिली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़े दौड़े अपनी चाची हजरत फातिमा बिनते असद इनके घर पर आते हैं और आने के बाद बच्चे को अपने गोद में लेते हैं और गोद में लेने के बाद आका कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लुआब दहन को अपनी उंगली से हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुंह में डालते हैं। अल्लाह अकबर। आप तारीख पढ़ें, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने आंखों को खोल दिया है और महबूब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत की है। अब मैं यहाँ रुक करके ये कहना चाहूंगा, काबे को देखने की बड़ी फजीलत है। अगर कोई शख्स पहली मर्तबा काबे को देखे और पहली नजर काबे पे पड़े, हदीस मुबारका में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, वो जो जायज दुआ मांगे अल्लाह उसकी जायज दुआ को कबूल फरमा लेता है। लेकिन अल्लाह अकबर, अगर अली मुर्तज़ा चाहते पहली नजर में काबे को देख सकते थे, लेकिन अली मुर्तज़ा ने पहली नजर में काबे को नहीं देखा बल्कि काबे के काबे को देखा। इसलिए बरेली के ताजदार को यहाँ से अकीदा मिल गया और फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अगर काबे को अजमत मिली है तो ये मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से मिली है। इसलिए अली मुर्तज़ा ने सबसे पहले अपने माथे की आंखों से मेरे मुस्तफ़ा का दीदार किया। तभी से आपको कहा गया कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, कि ये वो चेहरा है कि जिनके चेहरे को देख लो तो अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह ने उनके चेहरे पर बुजुर्गी रखी है, चेहरे पर वो चमक, चेहरे की वो खूबसूरती कि अल्लाह अकबर, देख लो तो मौला याद आ जाए। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इनकी पैदाइश हुई खाना काबा में। आम तौर से बच्चा जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद सबसे पहले माँ का दूध पीता है, लेकिन अली मुर्तज़ा की शान पर कुर्बान, अली मुर्तज़ा ने सबसे पहले अपनी माँ का दूध नहीं पिया बल्कि लुआब मुस्तफ़ा को पिया है। अब मुझे समझ में आया कि अली मुर्तज़ा को बाबुल इल्म क्यों कहते हैं, कि इल्म का दरवाजा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने सबसे पहले अली मुर्तज़ा को जो लुआब दहन पिलाया था, वो लुआब दहन नहीं पिलाया था बल्कि इल्म का जाम अल्लाह के रसूल ने अली मुर्तज़ा को पिलाया था। इसलिए अली मुर्तज़ा बाबुल इल्म बन गए। मेरे आका ने कहा ना, आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। ये वो हदीस है जिस पर किसी का भी इख्तलाफ नहीं, किसी का इख्तलाफ नहीं, मुत्तफक तौर पर इस हदीस को हर कोई मानता है।
میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے نوش فرمایا تو لعاب دہن مصطفیٰ کو نوش فرمایا، اور دیکھا بھی تو سب سے پہلے کعبے کو دیکھا، اور اسی پر بس نہیں، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہی تھے وہیں پر، پوری تربیت شروع ہی سے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ ایک روایت میں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال اور ایک روایت میں 10 سال۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین نماز ادا کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت علی مرتضیٰ نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گئے، یہ کیا ہے؟ اٹھ رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں جھک رہے ہیں، حیرت میں پڑ گئے، اور جب حیرت میں پڑ گئے تو پوچھا یہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ کہ سجدے میں جاتے ہو اٹھتے ہو جھکتے ہو، یہ ہے کیا؟ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا یہ جو کفار، ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، یہ جو کفار بتوں کے جا کر کے پوجتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، تم خود ہی سوچو کیا یہ اس لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے؟ ان کے جسم میں مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ مکھی کو ہٹا نہیں سکتے۔ تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپنے چھوٹے عمر کے والے تھے، عرض کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ابا جان سے پوچھوں گا اس کے بارے میں۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، تم خود ہی سوچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور سمجھانے کے ایک دن کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، علی مرتضیٰ بارگاہ مصطفیٰ میں آتے تھے اور عرض کرتے تھے مجھے بھی وہ کلمہ پڑھائیے جو کلمہ لے کر کے آپ آئے تھے، اور 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ نے کلمہ پڑھا ہے اور اسلام کے آغوش میں داخل ہو گئے ہیں، فقط 9 سال کی عمر میں۔ 9 سال کا بچہ تو اس کی سوچ سمجھ بھی صحیح نہیں ہوتی، اس پر احکام بھی لاگو نہیں ہوتے، شریعت اس پر کوئی احکام مکلف ہی نہیں کرتی۔ علی مرتضیٰ 9 سال کی عمر میں اسلام کے آغوش میں آ جاتے ہیں، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ علی الاعلان آپ لوگوں کے سامنے اپنی نبوت کے حوالے سے اظہار فرمائیں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو بلا کر کے ان کو اسلام کی دعوت دو۔ تو آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے کوہ صفا کی پہاڑی پر میرے آقا چڑھے، اور چڑھ کر کے اپنے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو، سب کو بلایا، اور بلا کر کے تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں جو تم ان بتوں کو پوجتے ہو یہ بت پوجنے کے قابل نہیں، یہ چاند و سورج معبود نہیں ہے، معبود تو وہ ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جس نے مجھ کو بنایا، جس نے تم کو بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے مجھ کو ساری کائنات کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ عزیز و اقارب تو رشتہ دار تھے، سب کے سب غضبناک ہو گئے، بولے محمد تم نے اسی کے لیے ہم کو بلایا تھا؟ وہیں پر ابو لہب بھی تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کیا کہ تجھے ہمارا معبود ہلاک کرے، اس کام کے لیے تو نے ہم کو بلایا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اب ابو لہب کی مذمت میں پروردگار عالم نے ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ یہ پوری سورہ مبارکہ نازل فرما دی، یہ الگ گفتگو ہے اور میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ بہرحال کوہ صفا کی پہاڑی کے نیچے جتنے لوگ آئے تھے سب کے سب چلے گئے، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ایک بچہ تھا جو دبلا پتلا تھا، جو آشوب چشم، جس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، جس کی ٹانگیں، جس کے پیر کافی دبلے پتلے تھے، وہ بچہ ہاتھ اٹھا کر کے کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی ساتھ دے یا نہ دے میں ہمیشہ آپ کا مددگار رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ وہ بچہ کوئی اور نہیں تھا، وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب میرے آقا نے علی مرتضیٰ کے اس جذبے کو دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی مولا اس کے پیروں میں طاقت عطا فرما تاکہ یہ اسلام کی بوجھ کو سنبھال سکے، اور اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ پھر علی مرتضیٰ نے
پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، بلکہ اسلام کے آغوش کو اس طرح بلند کیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ظالموں نے اسلام کو ختم کرنا چاہا تو ان کی اولاد نے آگے بڑھ کر کے اسلام کو سنبھالا ہے، اور ان کی اولاد کوئی اور نہیں ہے، ہم جن کی محفل سجا رکھے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سر کو تن سے جدا تو کر دیا ہے لیکن اسلام کے نام پر جو ہے حرف آنے نہیں دیا ہے۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے وقت میں اتنی کم عمر میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اتنی کم عمر میں 9 سال کی 10 سال کی عمر، اور 13 سالہ مکی زندگی اگر آپ دیکھیں گے، اس 13 سالہ مکی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد شروع سے لے کر کے اخیر تک جن کو مکمل صحبت اللہ کے رسول کو رہی ہے وہ صرف علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ اعلان نبوت کے بعد، کیونکہ فوراً اعلان نبوت کے بعد تو سب ایمان لے کر کے نہیں آئے تھے، اور جو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے تھے بچوں میں وہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 13 سالہ مکی زندگی، لیکن جو 13 سالہ مکی زندگی ہے یہ مسلمانوں کے لیے بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنا، سوشل بائیکاٹ کرنا، ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اہل مکہ یہ مسلمانوں کے جان کے دشمن بن چکے ہیں تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کا دستہ بنا کر کے، جماعت بنا کر کے ان کو ہجرت کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ تھوڑے تھوڑے صحابہ جماعت کی شکل میں ہجرت کرتے رہے۔ کافروں کو خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد ایک بہت بڑی جماعت بنا لے مدینے میں، کیونکہ یہاں سے سب ایمان لا کر کے رخصت ہو رہے ہیں، اور پھر وہ سب مل کر کے ہم پر حملہ کر کے ہم کو نیست و نابود کر دے۔ کافروں کو خدشہ لاحق ہوا، بیٹھ کر کے انہوں نے میٹنگ کی، ایک کام کرتے ہیں محمد ہی کو ہم قتل کر دیتے ہیں تاکہ سارا معاملہ ہی ختم ہو جائے، کیونکہ جتنے مسلمان ہو رہے ہیں وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہا کہ میرا باپ مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میری بیوی مجھ سے جدا ہو رہی ہے، میرا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا ہے، میری بہن مجھ سے جدا ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں دیکھ رہا۔ وہ محمد کی محبت میں اپنے گھر بار آر اولاد سب کو چھوڑ کر کے جہاں پر ہجرت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے وہاں جا رہا ہے۔ تو کفار کو خدشہ لاحق ہوا اور انہوں نے یہ پلاننگ کی، میٹنگ کی کہ آج کی رات ہم محمد کا سر تن سے جدا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے محبوب کو پیغام دے دیا۔ اب تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس وقت غالباً حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 20 یا 22 سال کی تھی، کڑیل نوجوان۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ اے علی، آج کی رات میں ہجرت کرنے والا ہوں، تم میرے بستر پر سو جانا، اور یہ امانتیں ہیں، یہ امانت دے کر کے صبح تم مدینے آ جانا۔ وہ جو بستر ہے حقیقت میں وہ بستر نہیں بلکہ قتل گاہ تھی وہ، کیونکہ کفار مکہ نے پلان کیا تھا۔ لیکن بعد میں کسی نے علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ اے علی مرتضیٰ، کیا تم کو ڈر نہیں لگا تھا کہ تم جس بستر پہ سوئے تھے تم کو تو پتا تھا وہ بستر نہیں در حقیقت قتل گاہ ہے۔ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پر اور سر کو تن سے جدا کرنے پر آمادہ تھے۔ علی مرتضیٰ کا جواب سنو۔ علی مرتضیٰ کہتے ہیں عام راتوں میں مجھے ڈر لگا رہتا تھا، پتہ نہیں میں صبح کی سفیدی دیکھ پاؤں گا کہ نہیں دیکھ پاؤں گا، لیکن مجھے شب ہجرت اللہ کی ذات پر یقین تھا آج کی رات مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ مدینے کے تاجدار نے فرما دیا تھا امانتیں دے کر کے واپس آنا۔ مجھے آج کی رات سب سے زیادہ سکون کی نیند آئی تھی، کیونکہ میں موت سے بے خوف ہو کر کے سکون کی نیند سو رہا تھا۔ ایک بات یہاں سے یہ بھی پتا چلا، آنے والے کل کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن نگاہ مصطفیٰ دیکھتی ہے۔ میرے آقا کو پتا تھا اہل مکہ علی مرتضیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی، نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرا علی بستر پہ سوئے گا تو ضرور لیکن کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور پھر جیسی صبح کی سفیدی نمودار ہوئی اور لوگوں نے جا کر کے بستر پہ دیکھا
تو کوئی اور نہیں ہے بلکہ علی مرتضیٰ ہے۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، بولے تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ بس مجھے سونے کا حکم ملا، میں سویا ہوں، یہ امانتیں یہ دے کر کے واپس مجھے جانا ہے۔ ان لوگوں نے روکے رکھا، روایت میں آتا ہے کہ 3 دن یا 4 دن علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر موجود رہے۔ تیسرے دن یا چوتھے دن آپ بھی ہجرت کر کے مدینہ نکل گئے۔ جب آپ سرزمین مدینہ پہنچے، اللہ اکبر، اب جو بات میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اس کو دھیان سے سنیے۔ تمام صحابہ، اکثر صحابہ، چند صحابہ رہ گئے تھے، سب کے سب مدینہ ہجرت کر کے آ گئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کعبہ افضل ہے نا؟ کعبے کی جانب رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں، اور جب نیت باندھتے تو کہتے ہیں منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، لیکن صحابہ نے کعبہ نہیں دیکھا، کعبے کو چھوڑ کر کے کعبے کے پاس صحابہ چلے گئے۔ صحابہ نے کعبے کو نہیں دیکھا، رخ تو کعبے کی جانب کیے تھے، لیکن صحابہ کا دل کعبے کے پاس موجود تھا۔ اس لیے صحابہ نے کعبے کو چھوڑا اور ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مدینہ گئے۔ اب جب مدینہ گئے تو ظاہر سی بات ہے جتنے صحابہ ہجرت کیے ان کو بولتے ہیں مہاجر صحابہ۔ کیا بولتے ہیں؟ مہاجر صحابہ، یعنی ہجرت کرنے والے صحابہ۔ ظاہر سی بات ہے اپنا علاقہ چھوڑ کر کے جب دوسرے علاقے میں جائیں گے وہاں پہ گھر چاہیے، رہنے کے لیے کھانے پینے کے اسباب تو چاہیے نا، سب کچھ چاہیے، کیونکہ آپ کو اگر یہاں سے میں کہیں اور بھیج دوں یا آپ ہی خود چلے جائیں تو آپ اپنا بندوبست تو کریں گے نا، رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے کھانا، پینے کے لیے پانی، سب کچھ تو چاہیے نا۔ تو کثیر تعداد میں صحابہ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، اب وہاں پر جو منظر بپا ہوا جس کو محدثین نے بھی بیان کیا ہے، اس عقد کو کہتے ہیں عقد مواخات، بھائی چارگی والا عقد۔ عام طور پہ آپ جو عقد کہتے ہیں وہ نکاح خانی، جس کو عقد خانے کہتے ہیں، ہے نا، جہاں پر 2 لوگ ایک بندھن میں بندھ جاتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں عقد خانی۔ عقد کا مطلب یہ ہوتا ہے بندھن میں بندھ جانا۔ اب تک آپ نے عقد خانی سنا تھا، عقد نکاح، کبھی عقد مواخات بھی سنا آپ نے؟ بھائی چارگی والا عقد، یہ وہ عقد مواخات ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد پر، جس کی وجہ سے پوری کائنات میں اسلام پھیلا۔ اس کی صورت یہ بنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجر صحابہ کو بلایا، اور پہلے سے مدینے میں رہنے والے جو صحابہ ہیں ان کو بولتے ہیں انصاری صحابہ۔ کیا؟ انصاری صحابہ، ان کو بھی بلایا، اور بلا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان جو رشتے قائم کیے، اس کی صورت یہ بنی، ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی یہ کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آقا فرماتے تم کھڑے ہو جاؤ، اور ایک سے فرماتے تم کھڑے ہو جاؤ، اور دونوں سے فرماتے آپس میں تم دونوں بھائی ہو، اور انصار صحابی سے میرے آقا فرماتے تمہاری جتنی زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، اس میں تم آدھا حصہ ان کو بھی دے دینا۔ اللہ اکبر! وہ صحابہ بھی کیسے صحابہ تھے؟ ان صحابہ نے مکے سے آنے والے صحابی کو، جو مہاجر صحابی ہے، ان کو اس طرح سے گلے لگا لیا اور میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم اپنے سگے بھائی سے بھی زیادہ مہاجر بھائی سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک مہاجر صحابی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس انصاری صحابی کے پاس بھیجا تھا، میری بیوی نہیں تھی، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ اللہ اکبر! آپ نے کبھی ایسی بھی بھائی چارگی دیکھی ہے؟ ان کی 2 بیویاں تھیں، اس انصاری صحابی نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے دیا اور ان سے کہا کہ عدت مکمل کرنے کے بعد تم میرے اس مہاجر بھائی سے نکاح کر لینا۔ زمین دی، جائیداد دی، بیوی کو بھی طلاق دے دیا۔ آج حالات یہ ہے، میں عقد مواخات کو بیان کرتے کرتے آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا، ہم تو بہت کہتے ہیں دوسرے کو یہ میرا مسلمان بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، چلو مسلمان بھائی، یہ صرف زبانی، کم سے کم اپنے بھائیوں کا حق تو ادا کرو، اپنے بھائیوں کا حق تو ادا کرو۔ آج حالات ایسے ہیں کہ بھائی بھائی کی جانب دیکھنا نہیں چاہتا، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے دشمنی کر کے بیٹھا ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے سے گفتگو تک نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان آپس میں 3 دن سے قطع تعلق رکھے، یعنی 3 دن تک ایک دوسرے سے گفتگو نہ کرے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ عقد مواخات اسلام کی بنیاد ہے، اور وہ صحابہ آپس میں ایسے بھائی بنے
اور ان کا رشتہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہاں سے اسلام کا قلعہ جو قائم ہو گیا آج سے 1400 سال ہو گئے، اسے عقدی مواخات کی بنیاد پر آج پوری دنیا میں اسلام پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پوری دنیا نے طاقت لگا دی، قیصر و کسریٰ نے طاقت لگائی، اہل روم نے طاقت لگائی، اہل یمن نے طاقت لگائی، پورے مکہ کے کفار نے طاقت لگائی، لیکن اللہ کے رسول نے ایسی بھائی چارگی قائم کر دی تھی، وہ سیسا پلائے ہوئے دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تھے، ہزاروں آئے، لاکھوں آئے، سب کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا اور اسلام کی سر کو سر بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ عقد مواخات، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی کا رشتہ قائم فرمایا، جوڑی بنا دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک جگہ مایوس بیٹھے ہوئے تھے، چہرے پہ پزمردگی کے آثار۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے مہاجر صحابی تھے آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی بنا دیا، پراپرٹی میں جائیداد میں ان کا حصہ بھی ہو گیا، میں تو ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ میرے آقا مسکرائے، آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، اور اسی محفل میں میرے آقا نے علی مرتضیٰ سے فرمایا، یہ تنہا علی مرتضیٰ کو شرف حاصل ہے، کسی اور صحابی کو یہ شرف حاصل نہیں ہے۔ میرے آقا نے علی مرتضیٰ سے فرمایا، انت اخی فی الدنیا وفی الآخرہ، اے علی مرتضیٰ تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اور علی مرتضیٰ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اللہ اکبر، اس عقد مواخات کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، یہ صرف جو مہاجر صحابی تھے یہ صرف مکے سے آئے نہیں تھے، حضرت سلمان ملک فارس سے آئے، حضرت صہیب روم سے آئے، بلال حبشی حبشہ سے آئے، الگ الگ قبیلہ، الگ الگ خاندان، الگ الگ طریقے کے لوگ، لیکن اللہ اکبر الگ الگ خاندان کے لوگ، الگ الگ قبیلے کے لوگ، الگ الگ ملک کے لوگ، الگ الگ کنٹری کے، لیکن سرکار نے ان کے درمیان ایسی محبت قائم کر دی۔ کبھی کسی نے سوچا نہیں کہ یہ جو ملک فارس سے آیا ہے یہ میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو روم سے آیا ہے یہ میرا بھائی کیسے ہو سکتا ہے، یہ جو حبشہ سے آیا ہے، حبشہ کے لوگ کالے ہوتے ہیں، میں ان کو اپنے کیسے بھائی بنا سکتا ہوں؟ نہیں، اللہ کے رسول نے کہا، صحابہ نے سر تسلیم خم کر دیا، اور کوئی کہیں سے بھی آیا جس کو اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا، انہوں نے اپنے سگے بھائی سے زیادہ اس سے محبت کی ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، مسلمان ہو کر کے مسلمان بھائی کی اہمیت کو سمجھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ہیلپ کریں، کبھی کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، اگر کسی سے دشمنی ہو بھی جائے درگزر کریں۔ آج تو حالات ایسے ہیں، اللہ اکبر، اگر کسی کے پاس طاقت قوت آ جائے یا کوئی عہدے میں بڑا ہو، منصب میں بڑا ہو، اگر وہ کچھ غلطی کر جائے تو یا تو اس کو مارنے کے لیے نکل جاتے ہیں یا اس کو چڑھاتے ہیں خاندان کا نام دے کر کہ آؤ میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت صحابی رسول، اللہ نے وہ حسن و جمال عطا فرمایا تھا، اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام محفل میں بیٹھے ہوئے، حضرت بلال حبشی بھی تھے۔ حضرت بلال حبشی سے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا، اے کالی ماں کے کالے بیٹے۔ بات بالکل صحیح تھی، خود بھی کالے تھے، ان کی والدہ بھی کالی تھی، لیکن یہ بات حضرت بلال حبشی کے دل میں جا کر کے لگ جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے۔ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، یا ابا ذر غفاری افیک الجاہلیہ، کیا ابھی بھی زمانے جاہلیت کی عادتیں تمہارے اندر موجود ہیں؟ تم نے بلال حبشی سے کون سی بات کہہ دی؟ تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ بات جا کر کے بلال کے دل پہ لگ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے معافی مانگنے کا جو طریقہ تھا اس کو دھیان سے سنیے۔ تمام صحابہ باہر نکل رہے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ اس طرح سو جاتے ہیں اور اپنے گورے چہرے کو زمین پر رکھنے کے بعد حضرت بلال حبشی کے قدم کو پکڑتے ہیں اور حضرت بلال حبشی سے کہتے ہیں، اے بلال، جب تک تم اپنے کالے قدم کو میرے گورے چہرے پہ نہیں رکھو گے مجھے سکون نہیں ملے گا۔ اتنا سننا تھا، حضرت بلال اٹھ کر کے ان کو کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، میں آپ کے گورے چہرے پر اپنا کالا قدم نہیں رکھ سکتا کیونکہ آپ کوئی اور نہیں، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے صحابہ پہ محبتیں کیسی تھیں۔
اگر غلطی سے بھی بائی مسٹیک آپس میں ایک دوسرے سے غلطی کر بھی جاتے وہ فوراً ایک دوسرے سے معافی مانگ لیتے تھے. آج تو باپ دادا کی دشمنی ہے، ان سے جو دشمنی ہوتی ہے باپ دادا سے، اولادیں اس کو یاد رکھتی ہیں. بولے یہ جو جا رہا ہے نا یہ میرے ابا کو بہت ستایا اسے، اس کے دادا نے میرے دادا سے دشمنی کی، دادا نے، ہاں اس کے دادا نے میرے دادا سے دشمنی کی تھی. یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اسلام انہی خرافات کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام رشتوں کو توڑنے نہیں آیا، اسلام رشتوں کو جوڑنے آیا ہے، دلوں سے کدورت کو ختم کرنے آیا ہے، محبت اور بھائی چارگی کو عام کرنے آیا ہے. اور میرا رب کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. آپسی تعلقات کو مضبوط رکھو. اور حدیث مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن، دو مومن آپس میں لڑ جائے اور اس میں جو آگے بڑھ کر کے سینے سے سینہ ملا کر کے اسے سلام کرتا ہے، جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. اتنی فضیلت ہے. دلوں سے کدورت کو ختم کرے، اسلام اسی لیے آیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، ایک دو چار حدیث حضرت علی مرتضیٰ کی شان میں آپ کو بتاؤں. سب سے اہم حدیث وہی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا. میرے آقا نے صحابہ کرام کے درمیان فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. تو چند دنوں کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ سے کہنے لگے کہ میں وہ علی ہوں کہ کوئی اگر میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بار جائے تو اسے میرے پاس دو بار آنا پڑتا ہے. تو چند صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگی اور جا کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ وہ علی ہے نا، علی وہ ایسا کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے آقا کی بارگاہ میں ایک بار آئے تو اس کو میرے پاس دو بار آنا پڑے گا. ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ کو بلایا، ادھر آؤ. تم نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ میں نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے پاس ایک بار آئے تو اس کو میرے پاس دو بار آنا پڑے گا. میرے آقا نے پوچھا کہ کیوں؟ یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے نا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یا رسول اللہ جو شہر میں داخل ہوگا دروازے سے نکلے گا بھی تو دروازے سے نا. یا رسول اللہ جو جائے گا تو دروازے سے اور نکلے گا بھی دروازے سے. پتہ یہ چلا یا رسول اللہ جو آپ کی بارگاہ میں آئے گا تو مجھ سے ہو کر کے آئے گا، جو آپ کی بارگاہ سے نکلے گا تو مجھ سے ہو کر کے نکلے گا. آپ کی بارگاہ میں ایک بار جائے گا، میرے پاس دو بار آئے گا. اتنا سننا تھا، میرے آقا نے کھڑے ہو کر کے علی مرتضیٰ کی پیشانی کو چوم لیا. علی مرتضیٰ کو اللہ نے بڑی ذہانت عطا فرمائی تھی. علم کے سمندر کا نام علی مرتضیٰ ہے. یہ علی مرتضیٰ وہ ذات ہے، اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کلام مقدس کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں، کلام مقدس کی پوری نہیں، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے باقی کے نقطے کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، تب بھی میں بسم اللہ کے با کے نقطے کی تفسیر نہیں بیان کر پاؤں گا. اتنا علم اللہ نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا تھا. یعنی اس کے لیے کاغذات بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائیں گی، قلم بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن علی مرتضیٰ کے پاس صرف بسم اللہ کے با کے نقطے کا علم اتنا زیادہ ہے کہ سمندر بھی سیاہی بن جائے تو یہ بھی ختم ہو جائیں گے. یہ علی مرتضیٰ ہے. زبردست علم عطا فرماتا. کہتے ہیں کہ میری اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے نا، میں قرآن کو پڑھ کر کے اپنی اونٹ کی نکیل کو تلاش کر لیتا ہوں. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں بہت علم کے ماہر تھے، وہی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر جو صحابہ جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں صدیق اکبر، حضرت عمر کے بارے میں کہتے ہیں فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کے حوالے سے کہتے ہیں حضرت جود و سخا کے مالک ذو النورین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جہاں ان کی ایک پہچان شجاعت سے ہے، وہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سے زیادہ پہچان عبادت سے ہے. کلام مقدس میں یہ جو آیت کریمہ ہے نا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ ان کے چہروں پر عبادت کے آثار ہیں. یہ آیت کریمہ کا ٹکڑا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے.
آپ حد سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب عبادت میں مر ہو جاتے، غرق ہو جاتے، تو کہاں کیا ہو رہا ہے آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا۔ ایک مرتبہ ایک جنگ میں تشریف لے کر کے گئے تھے، ایک تیر حضرت علی مرتضیٰ کی ران میں لگ گئے، تیر۔ لوگ بہت زیادہ لوگوں نے ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ حضور آپ اجازت دیں ہم تیر کو نکال لیتے ہیں، ورنہ کہیں زخم ناسور نہ بن جائیں اور آپ کو تکلیف ہو جائے گی بعد میں۔ لیکن تکلیف بہت زیادہ ہو رہی تھی، آپ نے کسی کو ہاتھ لگانے نہیں دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ کیسے نکالیں کیسے نکالیں کیسے نکالیں، تو چند صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ علی جب نماز پڑھتے ہیں تو کچھ بھی ہو جائے سب سے بے خبر ہو کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں، جب یہ نماز پڑھیں گے تب ہم ان کے ران سے تیر کو نکال دیں گے۔ اللہ اکبر! حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کر کے نیت باندھی اور صحابہ نے تیر نکال دی۔ جب علی مرتضیٰ نماز سے فارغ ہو گئے اور پیچھے مڑ کر کے صحابہ کو دیکھا تو کہتے ہیں ابھی بھی تم لوگ تیر نکالنے کے لیے کھڑے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں یا علی مرتضیٰ ہم تیر نکالنے کے لیے کھڑے نہیں ہیں، آپ جب نماز پڑھ رہے تھے تو ہم نے آپ کے جو ہے پیروں سے تیر کو نکال دیا ہے۔ اور پھر جب صحابہ نے علی مرتضیٰ سے پوچھا اے علی جب آپ نماز پڑھتے ہیں آخر کس طریقے سے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہوتا آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، حضرت علی مرتضیٰ کا جملہ سنیں، وہ کہتے ہیں علی دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں علی اپنے خدا کے جلووں کا مشاہدہ نہیں کر لیتا ہے۔ یعنی میں صرف نماز نہیں پڑھتا، جب میں نماز کے لیے نیت باندھتا ہوں، نیت باندھنے کے بعد میں جب آنکھوں کو بند کرتا ہوں تو جلوہ خدا کو دیکھ لیا کرتا ہوں۔ یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادت بھی ایسی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غزوہ خیبر کے موقع پر تقریباً 7 دن کا معاملہ تھا۔ مقام صحبہ ایک جگہ ہے، وہاں پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر تمام صحابہ گئے ہوئے تھے خیبر کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی اور مقام صحابہ میں حضرت علی مرتضیٰ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ بیٹھے رہو، اور میرے آقا نے اپنے سر کو علی مرتضیٰ کی گود میں رکھا اور آپ آرام فرمانے لگے، یہاں تک کہ آپ کو نیند آ گئی۔ علی مرتضیٰ نے سورج کی جانب دیکھا کہ عصر کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ وہ علی جس نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، ایک بھی سجدہ نہیں چھوڑا، وہ علی جن کو خدا سے بات کرنے کا من کرتا تو کہیں اور نہیں جاتے، نماز میں چلے جاتے۔ اور اللہ کے رسول بھی یہی فرماتے ہیں اے لوگوں جب تم بے چین ہو جاؤ تو نماز پڑھو، اللہ تمہیں سکون عطا فرما دے گا۔ جب تم بے قرار ہو جاؤ کہیں اور نہیں جانا، اللہ سے بات کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے کیسے بات کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز پڑھو، تلاوت کرو، گویا کہ تم خدا سے بات کر رہے ہو۔ وہ علی مرتضیٰ جنہوں نے کبھی ایک سجدہ بھی نہیں چھوڑا، آج حالت ایسی ہے، مقام صحبہ ہے، خیبر کا موقع ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر میرے آقا نے اپنے سر کو علی مرتضیٰ کی گود میں رکھا اور آنکھیں لگ گئی۔ علی مرتضیٰ ایک طرف رخ مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف سورج کو دیکھ رہے ہیں، ایک طرف محبت ہے اور ایک طرف نماز ہے۔ علی مرتضیٰ کے دل نے یہ فیصلہ کیا کہ نماز قضا ہو جائے چلے گا لیکن محبت کو قضا ہونے نہیں دوں گا۔ اور پھر محبت تو وہ محبت ہے، یہ کوئی دنیا داروں سے محبت نہیں تھی بلکہ مدینے کے تاجدار سے محبت تھی۔ لیکن اللہ اکبر، نماز سے بھی محبت تھی۔ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور وہ آنسو رخ مصطفیٰ میں گر پڑے۔ اللہ اکبر۔ علی مرتضیٰ کے آنسو بھی کتنے قیمتی ہے نا، آنسو بھی کتنے قیمتی ہے۔ جس کے آنسو مصطفیٰ کے رخ انور پر گرے، اس علی مرتضیٰ کی آنسو کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو علی مرتضیٰ کے آنسو جیسے ہی میرے آقا کے رخ انور پر آنسو گرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور فرمایا یا علی لماذا تبکی، کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا اور نماز عصر کا وقت ختم بھی ہو گیا، بس نماز قضا ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جگہ کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے جگا سکتا ہوں؟ آقا کی نماز، آقا کی نیند میں خلل ہو جائے یہ عاشق کو تو برداشت ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر وہ نماز ہی نماز نہیں ہے جس میں خیال مصطفیٰ نہ ہو، وہ نماز کا مطلب ہی کیا ہے؟ اور خیال مصطفیٰ کے بغیر کوئی نماز پڑھ بھی نہیں سکتا۔
کیونکہ التحیات جب آپ پڑھو گے تو درود بھیجنا پڑے گا بارگاہ مصطفیٰ میں، تو خیال مصطفیٰ کے بغیر تو نماز ہی نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا عشق مصطفیٰ کے بغیر اللہ نماز کو قبول بھی نہیں فرماتا ہے. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یہ عرض کی یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی، بڑی تکلیف ہو گئی، لیکن مجھے خوشی اس بات کی کہ آپ کی نیند پوری ہو گئی. میرے آقا نے فرمایا اے علی قضا ادا کرنا چاہتے ہو یا ادا ادا کرنا چاہتے ہو؟ یہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے جسے جو چاہے عطا کر دے. یہ ہر کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کے ہاتھ میں اللہ نے کائنات کی قدرت رکھ دی ہے، کائنات کا اختیار رکھ دیا ہے، یہ وہی کہہ سکتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا علی قضا ادا کرنا چاہتے ہو یا ادا؟ علی مرتضیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ادا کرنے کا موقع مل جائے تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. صحابہ کہتے ہیں حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس حدیث کو روایت کرتی ہیں، یہ کہتی ہے ہم نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن آمنہ کے لال نے جب اپنے ہاتھوں سے سورج کو نکلنے کا حکم دیا ہے وہ ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر کے مقام صحابہ میں آ گیا اور علی مرتضیٰ نے اپنے عصر کی نماز بھی ادا کر لی ہے. اشارے سے چاند کو چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے. یہ میرے آقا کی شان ہے کہ علی مرتضیٰ نے نماز عصر کو بھی ادا فرمایا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ جہاں علم کے سمندر تھے وہیں بہت بڑے عبادت گزار، بہت بڑے عبادت گزار. جب کسی سواری پر بیٹھتے تو اترنے سے پہلے ایک مرتبہ کلام مجید کی تلاوت فرما لیا کرتے. آج تو حالات یہ ہے کہ ہم علی مرتضیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ان کی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کبھی قرآن کھول کر کے بھی نہیں دیکھتے. ہر روز موبائل کھول کر کے دوست کا کیا میسج آیا، واٹس ایپ پہ سوشل نیٹ ورک پہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے وہ دیکھتے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھتے اللہ نے کلام مجید میں کیا پیغام ہمارے لیے رکھا ہے، کبھی یہ نہیں دیکھتے. اگر واقعی آپ علی مرتضیٰ سے محبت کرنے والے ہیں اور کرتے ہیں، آج کی اس مجلس سے میں آپ کو یہ دعوت سخن دے رہا ہوں کم سے کم ہر دن ایک رکوع کلام مجید کی ضرور تلاوت کریں، ایک رکوع ضرور کلام مجید کی تلاوت کریں، تاکہ ہم ان کی طرح تو نہیں، کم سے کم ان کے نقش قدم پر چل کر کے ان کی تقوی اور طہارت کے چند چھینٹے پا کر کے اپنی دنیا کو تو سنوار سکتے ہیں، اپنی آخرت کو تو سنوار سکتے ہیں. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں علم کے ماہر تھے وہ ایک عظیم عبادت گزار بھی تھے. اور وہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک شان یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا غدیر خم کے موقع پر من کنت مولاہ فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب مولا کا مطلب بہت سارے لوگ سمجھ نہیں پاتے. ابھی ایک شخص نے کہا کہ بھائی جو درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، تو مولا تو صرف اللہ ہے، مولا صرف اللہ. تو جب صرف اللہ ہی مولا تو پھر آپ تو مجھے بھی مولانا بولتے ہو نا، مولانا مشتاق نجمی، تو کیا مطلب میں اللہ بن گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. عربی میں ایک ایک ورڈ کے کئی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پر لفظ عین، کیا عین؟ عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، عین کا مطلب ہوتا ہے پانی کا چشمہ، عین کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہمارا گھٹنا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں. تو موقع محل کے حساب سے معنی کو فٹ کیا جاتا ہے. عربی جو لینگویج ہے نا یہ سب سے ٹاپ لینگویج ہے، اس کی طرح کوئی بھی زبان نہیں ہے. اس میں مٹھاس بھی ہے، اس میں فصاحت بھی ہے، اس میں بلاغت بھی ہے. عام طور پہ اگر کوئی بندہ اٹھ کر کے آپ کے سامنے انگلش بولنا شروع کر دے آپ تھوڑی دیر سنیں گے، لیکن عربی میں آپ عربی سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں. رمضان میں سو کر کے نہیں، بیٹھ کر کے نہیں، کھڑے ہو کر کے آپ کلام مجید کو سنتے ہیں، کیونکہ عربی میں اللہ نے شیرنی رکھی ہے، مٹھاس رکھی ہے. عربی وہ زبان ہے، اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. تو مولا کا جب مولا سے مراد ہم اللہ لیں گے اس کا معنی کچھ اور ہوگا، لیکن جب اسی مولا کی نسبت بندے کی جانب ہوگی اس کا معنی کچھ اور ہوگا.
تو جس طرح آپ مولانا کہتے ہیں، اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے آقا نے کہا، کوئی مولوی نے تو نہیں کہا، کسی محدث نے تو نہیں کہا، کسی عالم نے تو نہیں کہا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اب یہ کہا کیوں؟ بس اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا کیونکہ بہت ضروری ہے۔ جو شیعہ قوم ہے نا، یہ محرم کے 10 دن یہ لوگ جو ہے نا کالے کپڑے پہن کر کے ماتم کرتے ہیں اور اس کو محبت کی دلیل بناتے ہیں۔ ہم ماتم کو محبت کی دلیل نہیں بناتے، ہم غلط روایتیں بیان نہیں کرتے۔ من کنت مولاہ فعلی مولا، اسی حدیث کے ٹکڑے کو لے کر کے شیعہ کہتے ہیں علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل اور پہلے خلیفہ ہیں۔ وہ تو لوگوں نے زبردستی حضرت ابوبکر صدیق کو خلیفہ بنا دیا، اس کے بعد عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنا دیا، پھر عثمان غنی کو خلیفہ بنا دیا، لیکن میرے آقا نے علی مرتضیٰ کو خلیفہ بنایا تھا۔ اور دلیل کے طور پر اسی حدیث کے ٹکڑے کو پیش کرتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا۔ آئیے اس کا میں پس منظر آپ کو بتاؤں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دے کر کے یمن کی جانب بھیجا، غنیمت کے مال کا 5واں حصہ حاصل کرنے کے لیے یمن کی جانب بھیجا۔ تو راستے میں حضرت علی مرتضیٰ نے کچھ فیصلے کیے، کچھ ایسے فیصلے جو صحابہ ساتھ میں تھے ان کی عقل کے مطابق وہ فیصلے ان کو اچھے نہیں لگے، ان کو لگا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، علی مرتضیٰ نے اس طرح کرنے کا حکم دیا، تو ان کو ناگوار گزری وہ باتیں اور وہ فیصلے۔ اور جب وہ وہاں سے واپس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ علی مرتضیٰ کے چند فیصلوں سے چند صحابہ نا اتفاق اختلاف رکھ رہے ہیں، اور چونکہ علی مرتضیٰ کے سارے فیصلے درست تھے تو میرے آقا نے غدیر خم میں اپنے آخری حج کے موقع پر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد صحابہ کے شکوک و شبہات کو دور کیا اور فرمایا یہ علی ہے، علی وہ ہے جس سے مولا محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، علی وہ ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی مرتضیٰ بھی اس کا مولا ہے، تاکہ ان صحابہ کی اصلاح ہو جائے جو علی مرتضیٰ کے فیصلے کے خلاف تھے۔ جب صحابہ نے میرے آقا کا یہ فرمان سنا، علی مرتضیٰ کے فیصلے کو صحابہ نے سر تسلیم خم کر لیا ہے، سر خم تسلیم کر لیا، مان لیا ان کے فیصلے کو۔ یہ پس منظر تھا، حدیث کے پس منظر میں جاتے تو نہیں، اس لیے میں بارہا کہتا ہوں نا، جمعہ میں بھی کہتا ہم مفت کے مفتی ہیں، کوئی فتویٰ تو پوچھ کر دیکھو، ہر بات بتا دیں گے شریعت کے علاوہ۔ یہ آدھی ادھوری شریعت کا علم رکھنے والے، یہ غلط روایتیں بیان کرنے والے اور حدیثوں کی غلط تشریح کرنے والے، صحابہ کرام کے خلاف تبرہ بازی کرنے والے، صحابہ کو گالیاں دینے والے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ دنیا میں بھی لعنتیں برساتا ہے اور آخرت میں بھی لعنتیں برسائے گا۔ اور یہ لعنتیں ہیں کہ ہم تو حسین کی محبت میں 10 روزہ محفل سجاتے تھے، لیکن اللہ کی مار ایسی ان پر پڑ رہی ہے، وہ محفل سجانے کے بجائے اپنے جسم کو تکلیف دے رہے ہیں۔ یہ لعنتیں نہیں تو اور کیا ہے؟ کالا کپڑا پہن کر کے اسے محبت کی دلیل نہ سمجھو، اسے عشق کی دلیل نہ سمجھو۔ اگر واقعی سچے عاشقوں کو دیکھنا ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو دیکھنا ہے، آ جاؤ اہل سنت و جماعت کے محفلوں میں، تمہیں پتہ چلے گا ہم علی مرتضیٰ کو صرف علی مرتضیٰ نہیں مانتے بلکہ اولیاء کا سردار بھی علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں۔ علی مرتضیٰ تو وہ ذات ہے، ہم وہ کہتے ہیں کہ جن کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کے چہرے کو دیکھ لو اللہ دعائیں قبول فرما لیتا ہے، ایسی شخصیت کا نام علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 2 ہجری میں بڑی تیزی کے ساتھ گفتگو کروں چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ سن 2 ہجری میں آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی شہزادی، اپنی سب سے چھوٹی شہزادی، وہ شہزادی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، ان کا نکاح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا۔ بلکہ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے نکاح کرنے کے خواہش مند حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے،
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تھے اور کسی بھی طرح انہوں نے پیغام بھجوایا بھی تھا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. اور جب علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کر لو تو میرے آقا نے فرمایا اے علی یہ نکاح میں نہیں کروا رہا ہوں، اللہ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی مرتضیٰ کے ساتھ کرا دو. یہ پنجتن پاک، یہ جو گھرانہ ہے نا ان کو پنجتن پاک کہتے ہیں. کون ہے؟ آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ جو پنجتن پاک ہے نا، یہ جو 5 اشخاص ہیں، یہ جو پنجتن پاک ہے، بس 2 لفظوں میں ان کی فضیلت آپ کو بیان کروں. 2 لفظوں میں، ایک ہے امام الانبیاء، ایک ہے امام الاولیاء، اور ایک ہے سیدۃ النساء، اور دو شہزادے ہیں نا سیدہ شباب اہل الجنہ. ایک جو ہے نا وہ انبیاء کے سردار ہیں، اور جو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یہ سارے اولیاء کے سردار ہیں، اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور دونوں جو شہزادے ہیں جنتی جوانوں کے سردار ہیں. ان کے ناموں میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں. بزرگان دین کہتے ہیں پنجتن پاک کا نام لے کر کے دعا مانگو، اللہ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. یہ جو گھرانہ ہے کافی عظیم گھرانہ ہے، بہت عظیم گھرانہ ہے. تو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا. اب وہ جو ساز و سامان ساتھ میں لے کر کے آئی، میں صرف اتنا بتاؤں گا، ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکی اور ایک مشکیزہ، بس اتنا ہی. اور روایتوں میں یہاں تک آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کچھ اضافہ بھی نہیں کیا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ الگ سے لا کر کے گھر میں اور جمع نہیں کیا، بلکہ یہ کہتے لوگوں سے اے لوگوں اگر میں زیادہ مال جمع کروں گا تو کل مولا کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا. علی مرتضیٰ تو وہ ہے جو مٹی کو پکڑ لے تو اللہ مٹی کو سونا بنا دے، لیکن سادگی کی زندگی گزار کر کے اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا اے لوگوں سادگی کی زندگی گزارنا، دنیا سے محبت نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا. یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں. فاتح خیبر ان کا لقب ہے، فاتح خیبر، کہ خیبر 7 دن تک فتح نہیں ہوا تھا. خیبر ایک علاقہ ہے جہاں پر یہودی رہتے تھے مدینے میں، 7 دن تک فتح نہیں ہوا تھا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 7ویں دن فرمایا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت کرتے ہیں، اور جن کی ہاتھوں میں اللہ نے خیبر کو فتح کا مقدر لکھ دیا ہے. تمام صحابہ سو گئے اور سب کی دل میں خواہش یہ تھی میرا نام لیا جائے گا، میرا نام لیا جائے گا، میرا نام لیا جائے گا. صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، تمام صحابہ جمع ہو گئے. آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کھڑے ہو کر کے ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور جب نظر پڑی تو کہا کہ علی مرتضیٰ کہاں ہے، علی مرتضیٰ کہاں ہے. علی مرتضیٰ آگے آئے، میرے آقا کے سامنے آئے. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آشوب چشم ہوا تھا، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی تھی اور پانی ٹپک رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن کو علی مرتضیٰ کی آنکھوں میں لگایا تو اللہ نے شفا عطا فرما دی. پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت وہ ہے کہ اللہ نے جن کے لعاب دہن میں شفا رکھی ہے. یہی وجہ ہے کہ مدینے کے کتنے کنویں ایسے تھے جن کا پانی کھارا تھا، میرے آقا نے لعاب دہن ڈالا ہے، اللہ نے کھارے پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل فرما دیا ہے. تو میرے آقا نے لعاب دہن لگایا، علی مرتضیٰ کی آنکھیں درست ہو گئی، اور پھر اسلام کا جھنڈا علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں دیا ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں کی طرف سے جو سب سے بڑا پہلوان تھا جس کا نام تھا مرحب، وہ آگے نکلا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے. اللہ اکبر. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے علی مرتضیٰ سے فرمایا جاؤ ذوالفقار حیدری کو لے کر کے جاؤ. اور علی مرتضیٰ نے عمامہ باندھا ہے. خیبر نے دیکھا ہے، خیبر والوں نے دیکھا ہے، یہودیوں نے دیکھا ہے، بڑے بڑے طاقتوروں نے دیکھا ہے. جب علی مرتضیٰ چل رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شیر جا رہا ہے، شیر جا رہا ہے. اور جب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے میدان میں قدم رکھا ہے تو مرحب دیکھ کر کے ہنسنے لگا، بولے مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو خیبر بھی جانتا ہے. مجھے شیر کہتے ہیں لوگ، شیر کہتے ہیں. علی مرتضیٰ نے ایک ہی جواب دیا
تجھے خیبر جانتے ہوں گے لوگ، تجھے شیر کہتے ہوں گے، میں وہ ہوں جس کا میری ماں نے میرا نام حیدر کرار رکھا ہے۔ کچھاڑ والا شیر جو ایک ہی پل میں حملہ کر کے شکاری کو غائب کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں حیدر کرار۔ اور پھر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار کو چمکایا کہ پلک جھپکتے ہی مرحب، جو سب سے بڑا پہلوان تھا، اس کا سر آسمان کی جانب جا کر کے گفتگو کرنے لگ گیا ہے، اور یہیں سے باطل کے قدم لڑکھڑانے لگ گئے۔ اور تمام صحابہ جب آگے بڑھنے لگے تو یہ جو خیبر کے یہودی تھے، انہوں نے خیبر کے دروازے کو جو لوہے کا دروازہ تھا 40 ٹن سے بھی زیادہ، جس کو 40 لوگ مل کر کے ہلا نہیں سکتے تو لاک کر دیا۔ جب دروازہ لاک کر دیا صحابہ ہلانے لگے، اللہ اکبر، وہ جو میں نے شعر پڑھا نا، شاہ مردہ شاہ یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، اللہ نے ہاتھوں میں وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ علی مرتضیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خیبر کے قلعے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا۔ اور پھر علی مرتضیٰ صحابہ سے فرماتے آگے بڑھو، دشمنوں کا حملہ کرو، اور پھر اسی دن اس وقت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے خیبر کے قلعہ کو فتح فرما لیا ہے۔ تو وہ طاقت اللہ نے علی مرتضیٰ کو عطا فرمائی تھی، لیکن اتنی کوالٹی جس کے اندر موجود ہو، وہ انسان تو سینہ اکڑ کر کے چلے گا نا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے، کہ نہیں؟ اتنی کوالٹی، طاقت میں کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، عبادت میں کوئی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جن کے نکاح میں مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کو، جن کے بیٹے حسنین کریمین ہو، اس کا سینہ تو اکڑا ہوا رہنا چاہیے کہ میرے جیسا کوئی نہیں، جن کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی ہو۔ لیکن اللہ اکبر، زندگی سادگی والی دیکھیں۔ جب آپ خلیفہ بنے، اور خلیفہ بننے کے بعد ایک مرتبہ مدینے کی جانب جا رہے تھے تو ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، کنیز کو روتے ہوئے دیکھا تو پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کنیز کہنے لگی کہ میں نے اس دکاندار سے کچھ چیزیں خریدی تھی، اور میں جن کے وہاں کام کرتا ہوں، میرا جو مالک ہے اس کو یہ چیزیں پسند نہیں ہے، میں نے 2 درہم میں خریدی ہے، تو میں وہی ریٹرن کرنے آئی ہوں، واپس کرنے آئی تو واپس نہیں لے رہا، میں 2 درہم کہاں سے لاؤں گا؟ تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم نے سامان کو کچھ خراب تو نہیں کیا؟ نے کہا کہ نہیں۔ گئے دکان پہ اور اس سے ریکویسٹ کی کہ یہ سامان واپس لے لو، بہت زیادہ ریکویسٹ کی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ زور سے دھکا دے دیا، اور جب زور سے دھکا دیا تو آپ جا کر کے پیچھے گر گئے۔ جب سارے لوگ آئے تو دکاندار سے کہا کہ تم کو پتہ نہیں یہ کون ہے؟ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، یہ امیر المومنین ہے، یہ مسلمانوں کے بادشاہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا تجھے کانپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے نہیں آیا، میں تو کفاروں کے لیے زلزلہ بن کر کے آیا ہوں۔ اور پھر علی مرتضیٰ نے اس سے فرمایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ ہے کہ یہ جو تمہارے پاس آئی ہے اس کا سامان واپس لے لو، اس کی رقم اسے واپس کر دو۔ علی مرتضیٰ نے سادگی کا اظہار فرمایا۔ کوئی دوسرا اور ہوتا تو گریبان پکڑ لیتا، تجھے پتہ نہیں ہے میری پہنچ کہاں تک ہے، میرا مرتبہ کتنا عظیم ہے، میرا منصب کیا ہے، اور پھر جو وقت کا بادشاہ ہو اسے اگر دھکا دے دیا جاتا، وہ تو زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کر دیتا۔ لیکن اللہ اکبر، اسی طرح آپ دیکھیے ایک جنگ کے موقع پر ایک کافر کو حضرت علی مرتضیٰ نے زمین پر پچھاڑ دیا، اس کے سینے پر بیٹھ گئے، قبل اس کے کہ تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیتے، اس نے زور سے حضرت علی مرتضیٰ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ کے چہرے پر جب تھوک گرے تو آپ نے اس کافر کو چھوڑ دیا کہ جا۔ اس کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ آپ کو تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، لیکن آپ نے مجھے چھوڑ دیا آخر کیوں؟ علی مرتضیٰ کہتے ہیں میں اب تک اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اب اگر میں تجھے مار دیتا، تجھے قتل کر دیتا، میرا نفس مجھ سے کہتا اچھا ہوا تو نے اسے مار دیا، کیونکہ اس نے تیرے چہرے پہ تھوک دیا تھا، جبکہ میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ یہ ادا اس کو اتنی پسند آئی، علی مرتضیٰ کے قدموں میں گرا اور سادگی کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ کر کے مشرف با اسلام ہو گیا۔ تو یہ داماد رسول ہیں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار احسانات ہیں۔ رمضان المبارک میں 19 رمضان سن 40 ہجری میں 19 رمضان سن 40 ہجری میں آپ جو ہے نماز ادا فرما رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن ملجم، یہ کوفہ کی سرزمین پہ آیا ہوا تھا، کوفہ کے جامع مسجد میں
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت سجدہ میں تھے اور اس نے تلوار اتنی زور سے ماری کہ تلوار کا نوک یہاں سے یہاں تک پار ہو گیا، پورے سر تک. اور پھر 2 دن کے بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے کوچ کر کے چلے گئے. لیکن آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اس کا بدلہ نہ لینا، پروردگار عالم ضرور قیامت کے دن اس کا بدلہ لے گا. تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، ان کی سوانح حیات، ان کی فضیلت، ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے کئی محفلیں درکار ہے. لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جس محفل میں علی 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 کا ذکر کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر خوش ہوتا ہے کہ سید الاولیاء کے صدقے میں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو آج کی محفل بڑی پیاری محفل ہے اور ہمیں امید ہے کہ پروردگار عالم اس محفل سے اٹھنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے گا. پروردگار عالم کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.